بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین وفی مقامہ الآخر قال اللہ تعالی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب ایک مرتبہ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ جہاں پر لوگ فضولیات میں مصروف ہیں، گناہوں میں مصروف ہیں، فضولیات میں اپنا وقت گزارنے میں مصروف ہیں، وہیں پر اللہ نے ہمیں یہ شرف حاصل کیا کہ ہم اس کے محبوب کی محفل میں بیٹھیں، اس کے محبوب کی محفل میں بیٹھ کر اس کا ذکر بھی کریں اور اپنے لیے مغفرت کا انجام بھی بنائیں۔ میں نے آپ کے سامنے صرف 10 سے 15 منٹ کی گفتگو کرنی ہے، یہاں سے توجہ کو ہٹا کر میری گفتگو کی طرف بس آپ نے توجہ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں میں بھلائیاں عطا فرمائے۔ میں نے قرآن پاک کی آیت سورہ مائدہ پارہ 6 آیت نمبر 15 پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا اور کتاب مبین آئی۔ اب یہاں پر لفظ نور سے کیا مراد ہے اور کتاب مبین سے کیا مراد ہے، اس میں مفسرین کرام کا میں کہوں کہ اگر اجماع ہے کہ سارے مفسرین یہی کہتے ہیں، قرآن پاک کے سب سے بڑے مفسر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جن کو سید المفسرین، جن کے بارے میں حضور نے دعا فرمائی کہ اللہ عبداللہ ابن مسعود کو قرآن کا علم عطا فرما، عبداللہ ابن مسعود کو قرآن کا علم عطا فرما، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو لفظ نور آیا، اس میں نور سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، نور سے مراد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن پاک ہے۔ اب نور تو قرآن پاک میں تو لفظ نور آ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اپنا نور ہونا بیان فرمایا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے جابر، اللہ تعالی نے ساری کائنات میں سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ جو کائنات میں سب سے پہلے چیز تخلیق کی گئی ہے وہ تیرے نبی کا نور ہے، اور پھر تیرے نبی کے نور سے اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اب جو حضور کا نور تو ہے، میں نے صرف یہ ایک بات کرنی ہے، اب یہ ایک بات 6 منٹ کی بھی ہو سکتی ہے، 10 منٹ کی بھی ہو سکتی ہے، اس کے بعد بالکل اجازت ہے کہ حضور کا جو نورانی حسن تھا، وہ حضور کا حسن کس طرح کا تھا کہ حضور کی طرف جو ایک نظر دیکھتا تھا وہ میرے کریم آقا کو دیکھتا ہی رہ جاتا تھا، اس کی نظریں میرے حضور پر بند جاتی تھی، وہ میرے حضور پر ایمان لے کر بھی آتا تھا۔ ایک یہودی بچہ تھا، اس نے ایک مرتبہ مدینہ المنورہ میں کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین چہرے کو دیکھ لیا، چہرے ودہا کو دیکھ لیا، چہرے یار کو دیکھ لیا، آقا کی زلفوں کا اسیر ہو گیا، آقا کے عشق کو، آقا کی محبت کو دل کے آئینے میں یوں اتار لیا، آئینے دل میں یوں اتار لیا کہ آقا کے عشق میں، آقا کی محبت میں ہر وقت روتا رہتا، آقا کو یاد کرتا۔ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، اس کے ماں باپ بھی یہودی تھے، وہ خود بھی یہودی تھا، ماں باپ کو بتایا نہیں، ماں باپ کو اطلاع نہیں دی کہ میں حضور کا عاشق ہو گیا ہوں، حضور سے محبت کرتا ہوں، گھر سے چھپ کے کبھی کسی چیز کے بہانے، کبھی بکریاں چرانے کے بہانے مدینہ المنورہ میں آتا تھا اور میرے حضور کے حسن کو تلاش کیا کرتا تھا، کبھی مسجد نبوی شریف کے دروازے سے چھپ کے میرے آقا کا حسین چہرہ دیکھ لیا کرتا تھا، میرے آقا کے حسن کو دیکھتا، آقا کی عظمتوں کے ترانے آلاپتا، لیکن ایک وقت گزر گیا، ایک مدت بیت گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نہیں ہوا۔
हुजूर अलैहिस्सलाम के दीदार से महरूम हो गया। इस महरूम होने की वजह से वो बहुत ही शदीद बीमार हो गया, बीमार इश्क़ मुस्तफ़ा हो गया। माँ बाप परेशान हैं, रिश्तेदार परेशान हैं, अजीज़ो अकारी परेशान हैं कि इसे क्या हो गया, अचानक कैसे बीमार हो गया। अपने वक्त के मालिज अतिब्बा डॉक्टर्स को दिखाया, मगर किसी को पता ना चला कि इसका मर्ज क्या है। कोई बीमारी नजर नहीं आ रही, जख्म नजर नहीं आ रहा, गोया जुबान हाल से कह रहा हो, अरे ये जख्म तैबा है, ये सबको नहीं मिलता, कोशिश न करे कोई इस जख्म को सीने की। अरे उसके माँ बाप भी परेशान हैं, रिश्तेदार भी परेशान हैं, अजीजो अकारी भी परेशान हैं। इसे क्या हो गया, अचानक कैसे बीमार हो गया। बीमारी शिद्दत पकड़ गई और वो शाम भी आ गई जो उसकी जिंदगी की आखिरी शाम थी। अब उसकी आवाज बहुत कमजोर हो चुकी थी, बहुत पस्त हो चुकी थी। बस चाहता था किसी तरह मदीने वाले का दीदार कर लूं। बड़ी ही मुश्किल से आवाज़ बुलंद करता है, ऐ मेरे वालिद मोहतरम, मेरे वालिद मोहतरम, मेरी एक ख्वाहिश है, एक तमन्ना है, एक आरज़ू है। मैं एक मरतबा हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखना चाहता हूँ। मैं एक मरतबा करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक को देखना चाहता हूँ। वालिद नाराज हो गया, वालिद ने गुस्सा किया, अरे जालिम क्या कह रहा है, इस दुनिया से जा रहा है और अपना दीन भूल चुका है। उसने कहा, मेरे वालिद मोहतरम, मेरी एक ख्वाहिश है, मरने वाले की ख्वाहिश तो दुश्मन भी पूरी करते हैं, आप मेरी ख्वाहिश को पूरा तो करेंगे ना। उसके वालिद ने कहा, तू मेरा इकलौता बेटा है, तू मेरा लखता जिगर है, मैं तेरी इस ख्वाहिश को पूरा करूंगा। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पैगाम पहुंचाया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पैगाम पहुंचाया गया। मेरे आका रहमतल लिल आलमीन हैं, वो सारी कायनात के लिए रहमत हैं, फकत मुसलमानों के लिए ही रहमत नहीं, वो तो हर मजहब से ताल्लुक रखने वालों के लिए रहमत है। फकत इंसानियत के लिए ही रहमत नहीं, वो तो जमादात के लिए रहमत है, वो नबातात के लिए रहमत है, वो शजरात के लिए रहमत है, वो जिन्नात और मलाइका सारी कायनात के लिए रहमत है। मेरे आका का अंदाज़े दिलबराना देखिए। मेरे आका ने सहाबा से फरमाया, सहाबा उठो, एक यहूदी है, मेरा दीवाना है, मेरा आशिक है, इस दुनिया से जा रहा है, आओ मेरे उस आशिक के पास चलते हैं। मेरे आका खुद चलकर उस यहूदी बच्चे के घर चले जाते हैं। वो यहूदी बच्चा अब आका का इंतजार करते करते उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। वालिद करीब खड़ा था, वालिद ने कहा, ऐ मेरे बेटे, आंखें खोल, आंखें खोल, अरे देख तेरा महबूब आ गया है, अरे जिसके लिए तू रातों को रोता रहता था, अरे देख तेरा प्यार आ गया है। उसकी जाती हुई रूह गोया कि अपने महबूब का नाम सुनकर लौट आती है, आंखें खोलता है, मेरे आका का दीदार करता है, अर्ज करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आपका चेहरा देखने का ख्वाहिशमंद था, आज दीदार हो गया। या रसूलुल्लाह आपसे मेरी बस एक ख्वाहिश है, एक तमन्ना है, मैंने कोई नमाज नहीं पढ़ी, रोजे नहीं रखे, मैंने जिहाद नहीं किया, हज नहीं किया, कुरान की तिलावत नहीं की, मेरे पास कोई भी नेकी नहीं है। या रसूलुल्लाह क्या मेरी बख्शिश भी हो सकती है, क्या मेरी मगफिरत का भी इम्कान है? तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू कलमा तौहीद पढ़, मैं तेरी मगफिरत की जमानत देता हूँ। वो मेरे आका के कदमों में गिर जाता है, कदमों में गिर कर कहता है कि मंजिल कब्र से लेकर दुखूले जन्नत तक हुजूर आपकी जमानत पर कलमा पढ़ता हूँ। कलमा तौहीद पढ़ता है, जान अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। उसका वालिद करीब खड़ा था, वालिद ने कहा, अब इसकी मैयत अहले इस्लाम की अमानत है, अब इसकी मैयत मुसलमानों की अमानत है, अब इसकी तजहीज़ व तकफीन की जिम्मेदारी आपकी है। आगे सुनिएगा, जब जनाजा तैयार किया जाता है ना उस आशिक का, अरे जब जनाजा तैयार किया जाता है उस दीवाने का, उसका जनाजा मदीनतुल मुनव्वरा की गलियों में घुमाया जाता है। अरे हर तरफ उसी आशिक के चर्चे हैं, उसी के तज़किरे हैं। अरे सुना है कोई यहूदी था, कोई यहूदी था, हुस्ने मुस्तफ़ा ने उसे सहाबी बना दिया है, उसने हुजूर का दीदार किया है। गौर कीजिएगा, ना नमाज पढ़ी, ना रोजा रखा, किसी भी किस्म की कोई नेकी नहीं की, लेकिन फिर भी सारे लोग देखने के लिए आए हैं कि दीदार करें उस सहाबी का जिसने फकत एक मर्तबा हुजूर को देखा और इस बुलंदो बाला अरफा वाला मकाम पर फाइज हो गया। अचानक उसके चेहरे से कफन हटाया जाता है तो सहाबा ये मंजर देखकर हैरान हो जाते हैं कि उसके चेहरे से नूर की किरण निकलती है, आसमान की तरफ फैल जाती है। वो यहूदी जो पहले यहूदी था, ईमान लाया, आका का दीदार किया, अरे उसकी तो मैयत भी मुस्कुरा रही है, अरे उसके लबों पर तबस्सुम नजर आ रहा है। एक और अजीबोगरीब मंजर सहाबा ने देखा। सहाबा देखते हैं कि हुजूर पाँव के पंजों के बल चल रहे हैं,
حضور یوں کیوں چل رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا پاؤں کے پنجوں کے بل چلتے ہیں، کیوں چلتے ہیں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے اس عاشق کو دیکھنے عرش بالا کے فرشتے اس تعداد میں آئے ہیں، اس کثرت سے آئے ہیں کہ زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، ارے اس لیے پاؤں کے پنجوں کے بل چل رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی میت کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں اس کی میت کو اٹھاتے ہیں اور جنت البقیع میں لے جاتے ہیں۔ ارے کیا عظیم چیز پائی ہے اس نے، کیا ہی مقام پایا ہے جس کو میرے حضور نے اپنی باہوں میں اٹھایا ہوا ہے۔ میرے حضور اپنی باہوں میں اٹھاتے ہیں، جنت البقیع میں لے جاتے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں۔ صحابہ کرام پریشان ہو جاتے ہیں کہ حضور اس کی قبر میں بہت دیر لگا دیتے ہیں۔ جب حضور اس کی قبر سے باہر آتے ہیں تو حضور کے ماتھے پر پسینہ بھی ہے، تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آقا کیا ہوا؟ اس کی قبر میں اتنی دیر کیوں لگ گئی، اتنا وقت کیوں لگ گیا؟ میرے آقا نے فرمایا جب یہ اس دنیا سے جا رہا تھا تو اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، میں نے وعدہ کیا تھا کہ منزل قبر سے لے کر دخول جنت تک میں تیری مغفرت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ بات سن کر جنت کی حوریں اتنی خوش ہوئی ہیں، اس تعداد میں آئی ہیں کہ جب اس کو قبر میں رکھا گیا تو بے تحاشا اس کی طرف بھاگی ہوئی گئی ہیں اور اس کی چہرے کی بلائیں لے رہی ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ میرا پسینہ اس کے چہرے پر گرا ہے، اب تا قیامت اس کا چہرہ چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا، مہکتا رہے گا۔ ارے سلام پیش کرتے ہیں اس دیوانے کی بارگاہ میں جس نے فقط ایک مرتبہ حضور کو دیکھا اور اسے یہ مقام ملا، گویا آج بھی وہ قبر میں کہتا ہوگا یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ حضور بھیک نہ ملتی اگر آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ ارے یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی ایک جھلکی ہے، کہ ایک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا ایک جلوہ ہے کہ جس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیا ایمان بھی لے کر آیا ہے اور بڑا ہی بلند مقام پایا ہے۔ اس لیے میں آخر میں بس چند شعر پڑھ کر اپنی حاضری کو مکمل کرنا چاہوں گا کہ جب قریب والوں نے میرے حضور کے حسن کو دیکھا، جو قریب تھے صحابہ تھے، جب انہوں نے میرے حضور کے حسن کو دیکھا تو حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ حضور دیکھنا کیا، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ حضور آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، گویا آپ کو ویسا پیدا کیا جیسا اللہ نے چاہا ہے، جیسا آپ کو پیدا کیا گیا جیسا آپ نے چاہا ہے۔ حضور آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا گیا۔ اور جب کسی دور والے نے میرے حضور کے حسن کو دیکھا، جب کسی دور والے نے میرے حضور کے حسن کو دیکھا تو کہتا ہے، حضرت میرے علی شاہ فرماتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی مت چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی ہن مد بریاں دو ابرو کوس مثال دسن جتھی نو کے مجاد تیر چھٹن لبا سرخ آنکھاں کے لعل یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں اے صورت نو میں جان آکھاں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں کہ رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتے مہر علی کتے تیری ثنا مشتاق اکھیاں کتھے جا اریاں۔ پھر دوبارہ جب کسی قریب والے نے میرے حضور کے حسن کو دیکھا تو حضرت جبریل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے مشرق بھی چھان ڈالے، میں نے مغرب بھی چھان ڈالے، میں نے کائنات کا ذرہ ذرہ چھان ڈالا، لیکن حضور آپ سے زیادہ حسین میں نے کسی کو بھی نہیں پایا، آپ سے زیادہ خوبصورت مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ اور اسی شعر کو اپنی بات اپنے شعر میں نقل کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی بولے سدرہ والے حضرت جبرائیل، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا۔ پھر دوبارہ جب کسی قریب والے نے میرے حضور کے حسن کو دیکھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے چہرے کو دیکھتا تھا تو ایسا لگتا تھا گویا کہ سورج آپ کے چہرے میں گردش کر رہا ہے، آپ کا چہرہ اس قدر روشن تھا گویا کہ آپ کے چہرے میں سورج بس رہا ہے۔ اور اسی بات کو اپنے شعر میں اعلیٰ حضرت نے نقل کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔
ارے یہ میرے حضور کا حسن ہے. اگر ہم چاہیں کہ حضور کے حسن کو بیان کریں, مکمل بیان کر سکیں, تو کسی میں اتنی طاقت, کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے. اگر ساری کائنات میں جتنے بھی درخت ہیں سب کے سب قلم بن جائیں, اور کائنات میں جتنا بھی پانی ہے سارا کا سارا سیاہی بن جائے, اور ساری کائنات کے ورقے بن جائیں, اور حضور کا حسن لکھنا شروع کیا جائے, تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ سیاہی ختم ہو جائے گی, ورقے ختم ہو جائیں گے, لیکن میرے حضور کے حسن کا ایک باب بھی پورا نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس شان والا حسن عطا فرمایا تھا, اس شان والا حسن عطا فرمایا تھا کہ آپ جیسا نہ آپ سے پہلے کوئی ہوا اور نہ ہی آپ کے بعد کوئی آپ جیسا حسین ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا سچا عاشق بنائے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.